دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا تم خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کی مخالف ساری کائنات آ کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہاری تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کی رہنما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں۔ دعائیں وہ معجزہ ہے جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا، دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہیں جو دست رس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ڈال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہیں وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ تمہیں انسان کی محبت سے گزار کر خود تک لاتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس نے محبت کی بنیاد پر دنیا بنائی اور پھر اس کو صبر اور ضبط کے رنگوں سے سجا دیا اور خود کو کسی دلچسپ پہیلی کی طرح چھپا لیا کہ صاحب محبت ہو تو مجھے اپنے دل میں پاؤ گے اور اگر نہیں تو شہ رگ تک کا فاصلہ بھی طے نہ کر پاؤ گے، مجھ کو کبھی نہ ڈھونڈ پاؤ گے۔ جب تم دنیا کے ہاتھوں ٹوٹ جاتے ہو، جب تم ساری محبت کو ہار جاتے ہو، جب تمہیں لگتا ہے کہ اب جینے کی کوئی وجہ نہیں رہی، تب وہ تمہیں اپنی محبت کا پتہ دیتا ہے اور جینے کی ایک نئی وجہ سے نواز دیتا ہے۔ اگر وہ سب مکمل کرنے لگے تو کون سی غرض تم کو ستائے گی، کون سا دکھ تم کو تہجد تک لائے گا، کون سا کرب پھر تم کو سجدے کرنے پر مجبور کرے گا۔ تم تو بھول جاؤ گے اس کو، وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑ دیتا ہے تاکہ خود سے تمہیں جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، تاکہ تم روز اس سے ملنے آؤ، تاکہ وہ روز تمہاری آواز سن سکے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے، روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ دیتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو کبھی اس کی جانب واپس لوٹ آؤ گے، اور تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے، تم اب تک اسی کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں، تم کو اب بھی یہ شک ہے نا کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ ایک وہی ہے، ایک وہی تو ہے جو تم سے بیزار نہیں ہوتا، جو یہ جانتا ہے کہ تم اسے اپنی غرض کے لیے پکار رہی ہو، پھر بھی وہ تمہیں سنتا ہے، بہت غور سے سنتا ہے، وہ تمہاری ہر غم سے واقف ہے، تم ایک دفعہ اس سے التجا تو کرو۔ عبادتوں سے بھی زیادہ اس کی ندامتیں پیاری ہوتی ہیں، وہ ڈھانپ لیتا ہے جس زخم پر سے دنیا کپڑا ہٹا لیتی ہے، وہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ جب تم خود کو بھی معاف نہیں کر پاتے وہ تب بھی تمہیں معاف کر دیتا ہے، زخم بننے سے پہلے وہ مرہم کا انتظام کر کے رکھتا ہے، تو پھر رکو مت، دعا کا سلسلہ جاری رکھو، کن محبت ہے اس کی اور فیکون یقین کا فلسفہ ہے، محبت کرنے والوں کو وہ محبوب رکھتا ہے اور یقین رکھنے والے کو وہ کبھی مقدر سے ہارنے نہیں دیتا۔ آپ کبھی نہیں ہار سکتے، ہاں آپ کبھی نہیں ہار سکتے، اگر آپ راہ راست پر ہیں تو کوئی آپ کو گرا نہیں سکتا۔
کوئی آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ عزت اور ذلت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔ جو عزت کے حقدار ہیں وہ عزت پائیں گے اور جو ذلت کے حقدار ہیں وہ ذلت پائیں گے۔ پھر یہ لوگ کون ہوتے ہیں عزت اور ذلت کا فیصلہ کرنے والے؟ خود کو کمتر مت سمجھو بلکہ خود کو بہتر بناؤ، لوگوں کی نظر میں نہیں بلکہ اللہ کی نظر میں۔ لوگ آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں، اللہ آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ لوگ آپ کے ساتھ ناانصافی کر سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ انصاف کرے گا۔ لوگ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ لوگ آپ کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو گرائیں گے بھی لیکن اللہ ہمیشہ آپ کو گرنے سے پہلے ہی اٹھا لے گا۔ لوگ آپ کے وجود کو کرسی کرسی کر دیں گے لیکن اللہ ہمیشہ آپ کو سمیٹ لے گا، آپ کو تھام لے گا۔ جو چیز یا جو لوگ آپ کی تکلیف کا باعث ہوتے ہیں، اللہ ہمیشہ ایسے لوگوں کو آپ کی زندگی سے نکال دیتا ہے۔ آپ کو اس وقت تکلیف بہت ہوتی ہے لیکن اللہ کیسے آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے؟ کیسے آپ کو ایسی راہ پر چھوڑ سکتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں، دکھ کا باعث ہو؟ اللہ آپ کے لیے وہ راہ چنتا ہے جس کے راستے میں بھلے ہی آپ کو سب کچھ مشکل لگ رہا ہو لیکن اس کی منزل بہت خوبصورت پہلے سے ہی لکھ دی ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کی باتوں سے ان کے رویے کی فکر کرنا چھوڑ دیں۔ اب سے لوگوں کو نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ آزمائش بہت مختصر رکھتا ہے، وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے جتنی تم میں ہمت ہوتی ہے۔ وہ تمہیں بس اتنا ہی غم دیتا ہے جتنا تم سہ سکتے ہو۔ ہر چیز تمہارے بس میں نہیں ہوتی لیکن یقین رکھو کہ جس کے بس میں ہے وہ تمہیں بھی بس نہیں رہنے دے گا۔ ضد سے نہیں، کچھ کہانی صبر سے مکمل کی جاتی ہے۔ ناممکن پر مایوس نہیں ہوتے بلکہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ باقی کے سارے امتحانات تو تم خود ہی لیتے ہو، خود سے، ان حقیقتوں کو بدلنے کے لیے جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں بدل سکتا۔ ورنہ آزمائش تو بس تب تک رہتی ہے جب تک تم اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حوالے نہیں کر دیتے۔ تو پھر کیوں ہو اتنے اداس؟ جو چیزیں تمہیں بے سکون رکھتی ہیں نا، انہیں اللہ کے حوالے کر کے خود ان چیزوں سے بے خبر ہو جاؤ۔ ہر دفعہ مقدر سے لڑنا بہتر نہیں ہوتا کیونکہ کچھ جنگیں ہار کر جیتی جاتی ہیں۔ بس اس کے کن کا انتظار کرو اور مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اس کے دیری کا صلہ بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تم سے کچھ دور کر رکھا ہے تو جان لو کہ اللہ نے تمہیں تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن رکھا ہے۔ زندگی میں جب بھی تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ تو سمجھ لینا کہ تمہاری دعاؤں نے تمہیں تھام لیا ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہو، اللہ انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ دعائیں رد ہو گئیں لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں کن کن طریقوں سے قبول کی گئی ہیں۔ جو اللہ پتھر میں رہنے والی چیونٹیوں کو بھی رزق دیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز نہیں سکتا؟ جو بے زبان پرندوں کی بھی آواز سن لیتا ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہارے دل کی آواز نہیں سن سکتا؟ وہ جس نے تمہیں بنایا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہاری تکلیف